مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام اسلام۔ ہم پرانے عہد نامے تاریخ کی چوتھی کتاب کے بارے میں سیکھیں گے۔ پہلا سیمول کا مطلب ہے خدا نے سنا۔ سیمول کی پہلی کتاب میں عبوری دور کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، جس میں اسرائیل سے قاضیوں کا نظام ختم ہوا اور شہنشاہیت قائم ہوئی۔ اسرائیلیوں کی قومی زندگی میں یہ تبدیلی زیادہ تر 3 شخصوں کی مرہون منت ہے۔ اول سیمول، جو عظیم قاضیوں میں سے آخری قاضی تھا۔ دوسرا ساؤل، جو اسرائیلیوں کا پہلا بادشاہ تھا، اور تیسرا داؤد۔ پرانے عہد نامہ کی تاریخ کی دوسری کتابوں کی مانند اس کتاب کا موضوع بھی یہی ہے کہ خدا سے وفاداری کا نتیجہ کامیابی ہے اور نافرمانی کا نتیجہ خواری اور بربادی ہے۔ یہ حقیقت 2 باب اور اس کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ یہ کتاب شہنشاہیت کے قیام پر ملے جلے احساسات کا بیان کرتی ہے۔ خداوند کو اسرائیل کا حقیقی بادشاہ مانا جاتا تھا، لیکن لوگوں کی درخواست کے جواب میں خداوند نے ان کے لیے ایک بادشاہ چنا۔ اہم حقیقت یہ تھی کہ اسرائیلی قوم اور ان کا بادشاہ دونوں خدا کی حاکمیت متعلق اور انصاف کی اطاعت کرتے تھے، اور خدا کے آئین و قوانین کے تحت امیر اور غریب سارے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ اس کتاب میں ہمیں سیمول باحیثیت اسرائیل کا قاضی کا واقعہ ملتا ہے۔ ساؤل بادشاہ بنتا ہے۔ ساؤل کے دور حکومت کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہے، اور داؤد اور ساؤل ان کا ذکر، اور اس کے علاوہ ساؤل اور اس کے بیٹوں کی وفات کے بارے میں ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ دوسرا سیمول پہلے سیمول کا تسلسل ہے، اور یہ باحیثیت بادشاہ داؤد کے دور حکومت کی تاریخ ہے۔ پہلے اس نے جنوب میں یہودا پر حکومت کی، اور پھر پوری قوم پر، جس میں شمال میں واقع اسرائیل بھی شامل تھا۔ یہ داؤد کے حالات کی واضح اور صاف تصویر ہے کہ اپنی بادشاہی کے توسیع اور استحکام کی خاطر اسے قوم کے اندر اپنے دشمنوں سے اور بیرونی طاقتوں سے کیسے زور آزمائی اور جدوجہد کرنی پڑی۔ سارے حالات سے ثابت ہوتا ہے کہ داؤد کا ایمان گہرا، پختہ اور مضبوط تھا۔ وہ خدا کا وفادار اور جانثار تھا، اور اس نے اپنی قوم کے دل اور وفاداریاں جیت لی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ سنگ دل ہو جاتا تھا اور اپنی ہوس اور ارادہ اور خواہش پوری کرنے کے لیے خوفناک گناہ کرنے پر راضی ہو جاتا تھا۔ لیکن جب خداوند کے نبی ناتن نے اس کے گناہ اس کے سامنے رکھے تو اس نے مانا اور ان کا اقرار کیا، اور خدا نے جو سزا اس پر نازل کی اسے قبول کیا۔ اس کتاب میں ہمیں داؤد کا یہودا پر دور حکومت، داؤد کا پورے اسرائیل پر دور حکومت، یہ سارے واقعات ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ ابتدائی سال داؤد، آخری
سال، یہ ساری چیزیں ہمیں اس کتاب میں ملتی ہے۔ چھٹی کتاب ہے تاریخ کی پرانے عہد نامے کی سلاطین۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے۔ سلاطین کا مطلب ہے بادشاہ۔ اس میں ہمیں بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سیموئیل کی کتابوں میں بیان ہے کہ اسرائیل میں شہنشاہیت کیسے شروع ہوئی۔ سلاطین کی پہلی کتاب میں اس شہنشاہیت کی تحریک کا سلسلہ جاری ہے۔ اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ اسرائیل اور یہودا کے بادشاہ کی حیثیت سے سلیمان کی جانشینی اور اس کے باپ داؤد کی وفات۔ سلیمان کا دور حکومت